السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بادشاہت، عزت، بھلائیوں اور قدرتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی منشا سے خرق عادت معجزات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت۔ تمام بھلائیاں بھی اسی کے اختیار میں ہیں، اور جسے چاہے وہ بے حساب رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ، ساری کائنات کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے۔ یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ آج کی دعا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اللہم، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو اس کے سوا کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ساری ملک کا بادشاہ ہے۔ تمام ملک تیرے اختیار میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو ملک جسے چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ دونوں طرح کی قدرتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیان کرتے ہوئے، ملک دینے کی، ملک لینے کی، عزت دینے کی، عزت چھین لینے کی، اس کے بعد بیدک الخیر کہہ کر بھلائیاں اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بھلائیوں کی توقع کرتے ہیں۔ اللہ، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، تو ہمیں بھلائی عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہود اپنے آپ کو برحق سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ملک اور اختیار صرف انہی کے پاس ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بادشاہت کو پھیلتے دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی۔ تولج اللیل فی النہار، تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنے پر بھی تو ہی قادر ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق کے تمام خزانے بھی تیرے اختیار میں ہیں۔ حدثنی مصعب بن سعد عن ابی قال حلفت باللات والعزى فقال لي اصحابي بئس ما قلت حجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفت عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں لات و عزیٰ کی قسم کھا بیٹھا تو مجھے میرے ساتھی کہنے لگے تو نے بہت برا کلمہ کہا، تو نے بہت بری بات کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات آپ سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، 3 دفعہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دے،
اور شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر، اور پھر دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کو سورہ ملک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ، اے بادشاہتوں، عزتوں، بھلائیوں اور قدرتوں کے مالک، اے اللہ، تمام بھلائیاں تجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ ہم تجھ سے بھلائیاں مانگتے ہیں کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ایسے بیمار جن کا علاج ممکن نہیں تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ایسے لوگ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو غیب کے خزانوں سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں بے حساب رزق سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔